مراد دا سیکنڈ کے بعد محمد دا سیکنڈ، یا جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد رکھتے ہیں، وہ سلطان بنا۔ اس نے سلطان بنتے ہی اپنے 8 ماہ کے چھوٹے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے پہلی مرتبہ ایک لاء بنایا کہ میرے بعد میرا جو بھی بیٹا سلطان بنے گا اس کو الاؤ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرے، تاکہ سلطنت کے اندر کوئی سول وارز یا آپس کی لڑائیاں نہ ہو سکیں۔ محمد دا سیکنڈ جب سلطان بنا تو اس کے سامنے صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ اس نے کانسٹنٹینو فتح کرنا۔ تو سلطان بنتے ہی اس نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے بلیک سی کی سائڈ پر ایک قلعہ بنایا تاکہ بلیک سی کی سائڈ سے کانسٹنٹینوپل کی کسی بھی قسم کی سپورٹ کو روکا جا سکے۔ اگر آپ اس شہر کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی 2 سائڈوں پر پانی اور ایک سائڈ پر دیوار تھی۔ یہ دیوار بہت ہی مضبوط تھی، اور ایک چھوٹی سی فوج بھی اس دیوار کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بڑی فوج کو شہر میں داخل ہونے سے روک سکتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 23 مختلف فوجوں نے مختلف وقتوں پر اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، جو کہ نہ کر سکے۔ اگر آپ پانی کی سائڈ سے دیکھیں تو شہر میں داخل ہونے کے لیے جو راستہ تھا اسے گولڈن ہارن بولتے ہیں۔ گولڈن ہارن کے اندر بھی ایک ڈیفینسو میکنزم تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کانسٹنٹینوپل کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی کالونی گلاٹا کے نام سے تھی۔ ان دونوں سائڈوں پر ایک چین لگا کر گولڈن ہارن کی انٹری کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ جس بھی شپ کو اجازت دینی ہوتی کہ وہ شہر کے اندر آ جائے تو اس چین کو نیچے کر دیتے اور شپ ایزیلی پانی سے کراس ہو کے اندر آ جاتی، اور جب انہوں نے کسی کو روکنا ہوتا تو اس چین کو کھینچ لیتے تو کوئی بھی شپ شہر کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ چین کی دونوں سائڈوں پر توپیں لگی ہوئی تھیں۔ جب چین کھینچی ہوتی اور کوئی شپ اندر آنے کی کوشش کرتی تو چین کی وجہ سے وہ رک جاتی اور توپوں کی زد میں آ جاتی۔ سلطان محمد دا سیکنڈ نے کانسٹنٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے جب اپنی کیمپین شروع کی تو وہ تقریباً 1,00,000 کی فوج لے کر آیا، اور اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کے پاس 69 توپیں تھیں، اور ان میں کچھ توپیں اتنی بڑی تھیں کہ جب وہ فائر کرتی تھیں تو انہیں ری لوڈ ہونے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے۔ اور اس سے ایک مسئلہ ہو گیا کہ جب وہ توپوں سے فائر کر کے دیوار کو نقصان پہنچاتا تو اگلے 3 گھنٹوں کے اندر بیزنٹینی اس دیوار کو دوبارہ سے مینٹین کر لیتے۔ کئی دن لگاتار بمباری کرنے کے باوجود اور بہت سی اٹیمپٹس کے باوجود جب شہر فتح نہیں ہوا تو سلطان محمد فاتح نے وہ کیا جو تاریخ میں نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی کبھی دوبارہ ہوگا۔ اس نے اپنی کشتیاں گولڈن ہارن میں پہنچا دیں۔ کیسے؟ گلاٹا ٹاور کے پیچھے ایک جنگل تھا، اس جنگل کے اندر درخت کاٹے، اسے ایک سڑک بنائی، اس کے اوپر گریس لگائی اور اپنی شپس کو کھینچ کے ان درختوں کے اوپر سے گزارتے ہوئے گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ جب یہ شپس گولڈن ہارن میں اتری تو کانسٹنٹین، جو کہ کانسٹنٹینوپل کا ایمپرر تھا، اسے اپنے شہر کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑ گیا۔ ایک حصہ دیوار کی حفاظت پہ تھا اور دوسرا حصہ اب گولڈن ہارن کی طرف آ گیا۔ جب دیوار سے بیزنٹینی فوج آدھی رہ گئی تو کچھ ہی دنوں میں محمد کی فوج کو کامیابی حاصل ہو گئی اور وہ دیوار کو توڑ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ کانسٹنٹینوپل کو فتح کرنے کے بعد اس کی لوکیشن کی وجہ سے آٹومن امپائر کو بلیک سی اور میڈیٹرینین سی کی طرف پورا ایکسیس مل گیا، اور وہ نہ صرف ملیٹریلی بہت سٹرونگ ہو گئی بلکہ فائنینشلی بھی بہت سٹرونگ ہو گئی، اور پھر ایک ایکسپینشنز اور گروتھ کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلطان محمد دا سیکنڈ نے فریٹیسائڈ کا باقاعدہ قانون بنا دیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا چیم کے نام سے تھا جسے اس نے اپنا ایئر ڈیزگنیٹ کیا تھا، لیکن جب سلطان محمد دا سیکنڈ کی وفات ہوئی تو کانسٹنٹینوپل میں ایک سول وار شروع ہو گئی، اور وہ لیٹر جو اس کے بیٹے چیم تک جانا تھا وہ نہ پہنچ سکا، اور اس کا دوسرا بیٹا بایزید دا سیکنڈ کیپٹل میں پہنچ کر سلطان بن گیا۔ سلطان بننے کے بعد اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کی اور اسے بھی مار دیا۔